مستقبل کے حالات سے متعلق صورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت سے فتنہ دجال کی سے حفاظت رہے گی۔ جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح آپ نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھنے میں تو اس کے اندر واقعات سب ماضی کے ہیں، لیکن تم ذرا غور کرو گے تو ان ماضی کے واقعات کے ذریعے سے مستقبل کے حالات کا اور مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تم کو، اس کی ترکیبیں ہم نے سورہ کہف میں بتائی۔ دجال عربی زبان میں صیغہ مبالغے کا نتیجہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، دجل سے نکلا ہے۔ دجل کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو، ملمح سازی کو، ڈسیپشن کو۔ تو جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ڈسیپٹر ہوگا، دھوکے باز ہوگا، جس کے وجود سے پوری جو تمدن بنایا جائے گا، جو افکار و نظریات وجود میں آئیں گے، جو سلوگنز دیے جائیں گے، جو نعرے دیے جائیں گے، جو ٹائٹلز رکھے جائیں گے، ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ نظر آنے والی چیز کچھ اور ہوگی اور حقیقت کچھ اور ہوگی، اپیرنس کچھ اور ہوگی اور ریئلٹی کچھ اور ہوگی۔ اسی کرشمہ سازی کی وجہ سے یا شعبدے بازی کی وجہ سے یا دجل و فریب کی پوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ماہر ہونے کی وجہ سے اس کو دجال کہا گیا۔ یہ تو کچھ نظر بندی تھی، کچھ فریب تھا، اندر سے تو کچھ اور نکلا۔ ایک زمانے کا مزاج ایسا بن جائے گا۔ ابھی جو باتیں مولانا عبد الباری صاحب نے شروع میں کی، جو باتیں مولانا الیاس صاحب نے کی، آپ نے ان کو شاید اپریشیٹ کیا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا کہ کتنی گہری باتیں کتنے سادہ لفظوں میں یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ زمانہ اس وقت عام طور پر ڈیکوریشن کا زیادہ عادی ہے۔ یہی باتیں کوئی سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے آدمی کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کر رہا ہوتا، لوگ کہتے یہ بڑے انٹلیکچول صاحب ہیں۔ میں انٹلیکچول کا لفظ تو بول نہیں پاتا، خود کم پڑھا لکھا ہوں، اس لیے انٹل کچول کہتا ہوں۔ آج کل مسلمانوں میں انٹل کچولوں کی بہت بھرمار ہے اور دانشور کم ہو گئے ہیں، دانشور بہت ہو گئے ہیں۔ ان دانشوروں انٹل کچولوں نے بہت کنفیوز کیا ہوا ہے لوگوں کو۔ بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تمام صلاحیتوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ غور کریں ترتیب کیا ہے، سورہ کہف ہم کو کیا سکھا رہی ہے، قرآن ہم کو کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ تم سمجھتے تھے موسیٰ کہ یہ سوراخ کشتی اور کشتی والوں کے ڈوبنے کا سبب بنے گا، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا ہوں کہ یہی سوراخ اور یہی عیب اس کشتی کے بچ جانے کا سبب بنے گا۔ پروفیسر صاحبان، ہمارے سائنسدان، ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز، ہمارے ینگ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات سن رہے ہیں، میں ان کی بے حد قدر کرتے ہوئے ان سے خاص طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا ہے کہ مدرسوں کے نظام میں یہ خلل کیوں رکھا گیا؟ یاد رکھیے، مدرسوں کے نظام پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ تو باہر سے تنقید کرتے ہیں۔ ہم مدرسے والوں سے کوئی پوچھے کہ مدرسے کے نظام میں کتنی کمیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کمیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے نظام میں یقیناً ظاہری طور پر کچھ خامیاں اور عیب ہیں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے ان عظیم بانیوں نے جو ویژنری لیڈر تھے، انہوں نے جان بوجھ کر مدرسے کے اسٹرکچر میں کچھ عیب رکھے تھے، بالکل اس طرح جس طرح اس کشتی میں عیب جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اسی طرح ہم بھی کہنا چاہتے ہیں اپنے بڑوں کے غلام کی حیثیت سے کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، ان مدرسوں کے نظام میں ہم نے جو معمولی عمارتیں، چھپروں کا نظام، غریب گھروں کے بچے، سیدھا سادہ نظام اس لیے رکھا گیا اس عیب اور کمی کو کہ اگر یہ عیب اور کمی نہ ہوتی اور شروع سے یہ مدرسے کالجوں یونیورسٹیوں جیسی عمارتوں میں چلتے، شاندار یونیفارم ہوتے، بہت اعلیٰ گھرانوں کے بچے یہاں آ رہے ہوتے، تو زمانے کی ظالم نگاہوں سے یہ مدرسے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ نظام اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ اب کسی کی نگاہ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ فلما بلغ اشدہ واستوى
آتیناہ علما وحکمہ. اب یہ نظام بلغ اشدہ بھی ہو چکا، واستویٰ بھی ہو چکا، اور اب تو آتیناہ علما وحکمہ کا انتظار ہے. وہ مرحلہ بھی دور نظر نہیں آتا، اور میں جان بوجھ کر اس آیت کا ترجمہ نہیں کرنے والا. خالو، اپنے چچا، اپنے پھپھا، اپنی ممانی، اپنی خالہ، سب کا احترام کرتے ہیں. بیمار ہو جائے کوئی بوڑھا تو یہ سعادت سمجھتے ہیں ان کی خدمت کرنا. مزاج ہوتا ہے مدرسوں کے بچوں کا بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا. آپ نے ابھی دیکھا کہ حضرت حافظ کبیر الدین صاحب کی خدمات کا کیسا اعتراف ان کے ان پیارے شاگردوں نے کیا ہے. یہ ایک کلچر ہے مدرسے کا. اس کے برعکس اللہ رحم فرمائے، چند شریف خاندانوں کے شریف بچوں کو چھوڑ کر عام طور پر یونیورسٹی کی تعلیم پائے ہوئے ہمارے نوجوان جانے اور انجانے میں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. آپ کتنے بڑے بڑے ریٹائرڈ آفیسرز کو دیکھیں گے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھیں گے، ایگزیکٹو آفیسرز کو دیکھیں گے، منسٹرز کو دیکھیں گے. آپ زیادہ تر دیکھیں گے بڑھاپے میں وہ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. ایک کتا انہوں نے بنگلے میں پال رکھا ہے حفاظت کے لیے، اور ایک دو نوکر یا نوکرانیاں آتی ہیں ان کو جلی سی روٹی پکا کے کھلا دیتی ہیں. کہاں ہیں بیٹے آپ کے؟ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کہاں ہے. میں خود لکھنؤ میں جس کالونی میں رہتا ہوں اس کالونی میں سب ہائی فائی قسم کے لوگ ہیں، سب ریٹائرڈ لوگ ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، بڑے بڑے لوگ. کوئی جج تھا، کوئی ایگزیکٹو انجینئر تھا، کوئی IAS آفیسر تھا. لیکن میں فردن لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں، مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بیل بجاتے ہیں تو بوڑھے صاحب بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے جب بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہوئے آتے ہیں، گیٹ کھولتے ہیں. مشرا جی، ارے آپ کو خود آنا پڑا، میں آپ بہت شرمندہ ہوں، معاف کیجیے گا، مجھے یہ خبر تھی کہ آپ نہیں آئیے مولانا، آئیے. اوہو، آج تو آپ کے قدم آئے. اب بیٹھے مشرا جی کے پاس بیٹھے، صدیقی صاحب کے پاس بیٹھے، قدوائی صاحب کے پاس بیٹھے. کیا آپ تنہا ہیں؟ ہاں مولانا، کیا کروں، میرے بیٹے تو 2 تھے، 3 بیٹے تھے میرے، لیکن ایک چلا گیا مدراس، ایک چلا گیا امریکہ، ایک چلا گیا لندن. اب یہاں بڈھا بڈھی اکیلے ہیں اور موت کے انتظار میں. یہ جدید ماڈرن تعلیم میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں کا کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مدرسوں کا نظام کتنا عظیم نظام ہے. اللہ ان مدرسوں کے اندر کی کمیوں کو اب مدرسے کے اندر رہتے ہوئے دور کرائے، اور الحمدللہ علماء کے اندر زبردست شعور بیدار ہو رہا ہے. وہ تنقید کے لہجے میں مدرسوں کو تنقید نہیں کرتے. وہ جس طرح کوئی انسان اپنے گھر کی کمی کو دور کرتا ہے، اس طرح وہ اپنے مدرسوں کی کمیوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دن رات مدرسوں کے نصاب و نظام میں اضافے ہو رہے ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حذف و ترمیم ہو رہی ہے، لیکن وہ رکھنا چاہتے ہیں اس مدرسے کے نظام کو ان قدروں کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ خیر منہ زکاۃ واقرب رحمہ. پاک دامنی. ایک مرتبہ جب اڈوانی جی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اور ہوم منسٹر بھی تھے، اس وقت ایک وفد کے ساتھ میرا ان کے پاس جانا ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہر صوبے کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس کے افسران روز بیان دیتے تھے کہ مدرسے آتنکواد کا مرکز ہیں، مدرسے دہشت گردی کا مرکز ہیں، اور مدرسوں پر ہماری پوری نظر ہے. میں نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے اجازت لے کر، ہمارے بڑے قائدین بھی ساتھ تھے، میں تو چھوٹا تھا، میں نے کہا کہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اجازت دی گئی. میں نے اڈوانی جی سے کہا کہ اڈوانی جی، آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ ہوم منسٹر بھی ہیں، پلیز ایک ریکویسٹ ہم آپ سے کرتے ہیں، آپ اگر ابھی آرڈر کر دیں کہ پورے ملک کے تمام پولیس اسٹیشنز اگر اگلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس رپورٹ بھیج دیں، پچھلے 30 سال، 40 سال، 50 سال کی جو کرائم رپورٹ ہے، پورے کرائمز کی رپورٹ کا جائزہ لے کر آپ کو وہ فیڈ بیک دیں، اور ہم اگلے دن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں اگر آپ ہم کو اجازت دیں. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کون سا پولیس اسٹیشن آپ کو رپورٹ دے گا کہ مدرسے کے طالب علم نے کسی لڑکی کو چھیڑا، مدرسے کے طالب علم نے کسی لڑکی کی عزت لوٹی، مدرسے کے طالب علم نے کسی کی جیب کاٹی، مدرسے کے طالب علم نے کسی بس کو پھونکا، مدرسے کے طالب علم نے کسی جیپ کو جلایا، مدرسے کے طالب علم نے کسی پبلک پراپرٹی کو تہس نہس کیا، مدرسے کے طالب علم نے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا. حیرت ہے اڈوانی جی، اس پورے ملک میں سب سے زیادہ امن پسند، سب سے زیادہ بے ضرر
اگر کسی مدرسے کے طلبہ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں گزرنے والی بہوؤں بیٹیوں کو سب سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے، یہ نہیں چھیڑیں گے ہم کو، لیکن اگر ان کو ہماری یونیورسٹیوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے تو ان کا کلیجہ بلیوں اچھلتا ہے، اب پتہ نہیں کون ہمیں چٹکی کاٹے گا اور کون ہم پر گانے کسے گا، کون ہم کو گندے گندے ناموں سے یاد کرے گا، اور پھر عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور پھر دردناک حادثے ہوتے ہیں۔ میرے اڈوانی جی معاف کیجیے گا، بہت دیر سے نامناسب باتیں ہو رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اٹھ کے ابھی جاتے ہیں اور آپ کوئی ایک کرائم دکھائیے مدرسوں کے طلبہ کا، یہ غیر معمولی بات ہے ایک ایسے دور میں جس دور میں عام طور پر نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، نوجوان اپنی بہنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، میں کیسے ان شرمناک واقعات کو یاد دلاؤں۔ میں نے کہا اڈوانی جی ایسے وقت میں جس وقت میں کہ چرچ جانے والی اور مندر جانے والی مہلائیں اور ہماری بہنیں اور بچیاں ان کی عزتیں مہنتوں سے اور پادریوں سے محفوظ نہیں ہیں، اس دور میں یہ مدرسے کے لاکھوں طلبہ پورے ملک کے مدرسوں کے طلبہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے آج تک ایک بس نہیں جلائی، ہم نے آج تک ایک ٹائر میں پنچر نہیں کیا، ہم نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں، ہم نے آج تک ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے آج تک ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس نہیں کی، ہم سے زیادہ ڈسپلن والا، ہم سے زیادہ لا آف دا لینڈ کی پابندی کرنے والا اس ملک میں کوئی اور ہو تو لائیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ہم آگے بات نہیں کریں گے، آپ اگلے دن ریکارڈ منگوائیے اور ریکارڈ کی روشنی میں ایک پڑھے لکھے انسان کی حیثیت سے ہم سے بات کیجیے۔ اس مدرسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد تیار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جھوٹ آسمان کے کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہو۔ سناٹا چھا گیا، فبہت الذی کفر، تقریباً میں 20-25 منٹ تک چیختا رہا اور چیلنج کرتا رہا، اور اس کے بعد اڈوانی کی سیکرٹری نے کہا کہ 1 منٹ ذرا، اڈوانی جی نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے اور ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آفیسر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا اس طرح نہیں بات کری، اب یہ اس طرح نہیں ہوگا، بہت ہو گیا اڈوانی جی، بہت ہو گیا، انف از انف۔ یہ مدرسے وہ ہیں جن مدرسوں نے شدید بربریت کے دور میں، جاہلیت کے دور میں، عریانیت کے دور میں، شہوت پرستی کے دور میں، درندگی کے دور میں جن نوجوانوں نے، میں آگے بڑھ کر آپ سے کہتا ہوں، جن نوجوانوں نے دلی میں اس لڑکی کی عزت لوٹی اور درندوں کو شرما دیا، اور عزت لوٹی ہی نہیں بہیمانہ انداز سے اس لڑکی کو قتل کیا، اس لڑکی کو مارا اور مار کے ادمرا کر کے بس سے پھینک دیا، کیا وہ مدرسے کے بچے تھے؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اے لوگوں، اب میں آگے آپ سے تیسری عزتوں اور جان و مال اور آبرو کی حفاظت میں ہے۔ کون مدرسے کا طالب علم شراب پر جیب کاٹتا ہوا پکڑا گیا؟ کون مدرسے کا طالب علم شراب پی کر نالیوں میں لوٹتا ہوا پایا گیا؟ کون مدرسے کا طالب علم ہے جس نے آج تک کسی لڑکی کو چھیڑا ہو؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان کم اور مجھے معاف کیا جائے جانور زیادہ نظر آتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ایسے شریف انسان جو ادارہ دے رہا ہے، اس ادارے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس ادارے کو غیریت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس ادارے کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جائے، غیر معمولی بات۔